ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 96 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کی انکار نبوت کا تذکرہ اور اس کے بعد ان کے مختلف فرمائشی معجزات کا تذکرہ، کچھ مشرکین مکہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیہودہ سوالات کا تذکرہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس اختلاف کا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ مشرکین مکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت تھا، مشرکین مکہ اس کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا قل، فرما دیجئے، کفا باللہ، کافی ہے اللہ کی ذات، شہیدن، گواہ، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ یہ جو ہمارا اختلاف ہے کہ تم نبوت کا انکار کر رہے ہو، میں نبوت کا اعلان کر رہا ہوں، تو اس نبوت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اللہ کی ذات اپنے بندوں کی خبر رکھنے والے، بصیرا، اور ان کو دیکھنے والے۔ اللہ کی ذات کا تعلق انسانوں کے ساتھ اس قدر ہے کہ وہ ہر انسان کے ہر عمل اور ہر خیال کے بارے میں خبیر بھی ہیں اور بصیر بھی ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کے ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاص کے ساتھ ہدایت کی تڑپ ہو۔ جیسا کہ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہے تھے، اگر تو دل میں ہدایت کی تمنا تھی کہ ہم یہ نشانی دیکھ کر واقعتاً ایمان لے آئیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور جو لوگ دل کے اندر تعصب رکھتے ہیں، دل کے اندر کینہ اور بغض رکھتے ہیں، اور شرارتاً سوالات کرتے ہیں اور پریشان کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں، ایسے لوگ گمراہی پر ہوتے ہیں، اور پھر سوالات کے جوابات آنے کے بعد بھی ان کی گمراہیاں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ یہ دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، اور یہی ہم آج کے زمانے میں بھی دیکھیں تو کچھ لوگ علماء سے، دینی مجالس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی سوال کرتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے اور ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ اور کچھ لوگ شرارت کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کے اوپر طنز کرنے کے لیے سوال اٹھاتے ہیں تاکہ ان کا مذاق اڑایا جائے، کہیں دین اسلام کا مذاق، کہیں قرآن پاک کا مذاق، کہیں انبیاء علیہ السلام کے وارثین اور نائبین کا مذاق، کہیں قرآن پاک کے حفاظ طلباء کا مذاق۔ مختلف طریقے سے لوگوں کی عادات بن گئیں، اور ایسی عقل پر پردہ پڑ گیا کہ ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کہ گمراہی کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، یہ پھر گمراہی کے اندر ہی اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو، پہلے گمراہی پر تھے، پھر اب طنز کیا اور گمراہی ہو گئی، شرارت کی اور گمراہی ہو گئی۔ تو یہ گویا کہ ایک دلدل کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس دلدل سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور خوش نصیب بندہ وہ جس کو اللہ نے ہدایت کی توفیق عطا فرما دی، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی محبت عطا فرما دی، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دینی مجالس کی محبت عطا فرما دی، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سما گئی،
وہ دل کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر محبت ہے دین کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی ذات کی اور قرآن پاک کی۔ ان محبتوں کی وجہ سے وہ انسان جب بھی کوئی بات پوچھے گا، اس کو نئی بات ملے گی، وہ اس پر عمل کرے گا تو وہ ہدایت کی ایک اگلی سیڑھی پر چڑھ جائے گا۔ ہدایت اور رہنمائی اس کے لیے روشنی دن بدن بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے ایک آدمی روزانہ دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور قرآن پاک کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے کہ قرآن پاک مجھے کیا کہہ رہا ہے، وہ روزانہ اس کو نئی سے نئی بات ملتی ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر سن کر خوش ہوتا ہے، تو ایسے انسان کا ایمان دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایسے انسان کے دل کے اندر نورانیت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ پرسکون ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہی اصل ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ جس کا برتن ہدایت کا کھلا ہوا ہو، ہدایت لینے کے لیے برتن کھلا ہوا ہے اور یہ دلی طور پر تمنا کر رہا ہے، اس کی آرزو ہے، اس کی تمنا ہے، اس کے اندر طلب کا مادہ ہے، اللہ پھر اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے دیں وہ انسان صحیح معنی میں ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دیں، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ، نہیں پاؤ گے ان کے لیے، اولیاء کوئی دوست، من دونہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا ان کا کوئی دوست، کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ، یہ دنیا کے اندر اللہ نے دو فرقے بنا دیے، دو جماعتیں بنا دیں۔ ایک وہ جماعت جس نے قرآن سے ہدایت اور رہنمائی لی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر سمایا، بٹھایا، چمکایا، نورانیت والا بنایا، یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اور وہ بندہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اٹھا دیا، اللہ کی محبت کو اٹھا دیا، قرآن پاک کی مجلس کو اختیار نہ کیا، قرآن پاک کے قریب نہ آیا، قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا، یہ انسان جو قرآن سے دور ہے، ایک تو کافر بھی قرآن سے دور اور ایک مسلمان بھی قرآن سے دور۔ سنیے اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب یہ گمراہ ہو گئے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ، یہ نہیں پاؤ گے ان کے لیے، نہیں پاؤ گے تم ان کے لیے، اولیاء کوئی دوست، من دونہ، اللہ کے سوا۔ یہ دنیا کے اندر پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی ان کے ساتھ دوستی والا نہیں ہوگا، قیامت کے دن کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اور دوسرا کام کیا ہوگا؟ میدان محشر میں اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جب اٹھایا جائے گا لوگوں کو، قبروں سے اٹھایا جائے گا، قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وَنَحْشُرُهُمْ، ہم ان کو اٹھائیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن اٹھائیں گے، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل اٹھائیں گے۔ قیامت کے میدان میں لوگ تین قسم کے ہوں گے جو چل کر کے میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے پیروں کے بلبوتے پر چلتے ہوئے میدان محشر میں جائیں گے۔ کچھ لوگ خوش نصیب ہوں گے، وہ سواریوں پر میدان محشر چلے جائیں گے، اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے یہ چہروں کے بل گھسٹتے ہوئے میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اب آج ذہن کے اندر سوال آتا ہے، چہرے سے کیسے چلا جا سکتا ہے؟ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آج انسان کو پاؤں سے چلاتا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کو چہرے کے ساتھ چلا کر دکھائے گا قیامت کے دن۔ اور یہ کس لیے ہوگا؟ انسان کو ذلیل کرنے کے لیے، انسان کو رسوا کرنے کے لیے، اس کی بدبختی کو پوری انسانیت کے سامنے اٹھانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے اللہ یہ دکھائے گا، یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ گمراہ شخص ہے جو دین سے دور رہا اور کافروں کے ساتھ رہا۔
वनहशुरुहुम, हम उठाएंगे उनको, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, अला वुजूहिहिम, इनके चेहरों के बल उठाएंगे, उम्यन, ये अंधे होंगे, व बुकमन, ये गूंगे होंगे, व सुम्मन, और ये बहरे होंगे। ये सारी सिफात कुरान पाक बड़ी तफसील के साथ बयान कर रहा है। आज की दुनिया की गुमराही, आज की दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह की तरफ से फिटकार और लानत और मलऊन होना और कुरान पाक और दीनी मजालिस से दूर होना, ये क़यामत के दिन पता चलेगा। वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन, अंधे करके अल्लाह उठाएगा, व बुकमन, गूंगे करके उठाएगा, व सुम्मन, और बहरे करके उठाएगा। और ये जो सर के बल चलना होगा, चेहरे के बल चलना होगा, ये कुछ वक़्त के लिए होगा, उसके बाद फिर अल्लाह ताला इसको सही सिमत चलाएगा, इसको पाँव के बल चलने की तौफीक अता फरमा देगा, इसको जलील और रुसवा करके उसके बाद फिर ये इसको पाँव के साथ चलने की इसको तौफीक हो जाएगी। और फिर इसकी उम्यन, जो अंधा होगा, अल्लाह इसको बेनाई दे देंगे, बुकमन, ये गूंगा होगा, अल्लाह इसको गोयाई दे देंगे, व सुम्मन, ये बहरा होगा, अल्लाह इसको समाअत भी दे देंगे। हिसाब व किताब के वक्त ये सारी नेमतें सब कुछ इसके पास होगा, और ये यूं देख रहा होगा कि इसको जन्नत भी नज़र आ रही, इसको जहन्नम भी नज़र आ रही, इसको फरिश्ते भी नज़र आ रहे, यहाँ तक कि इसको अल्लाह का अर्श भी नज़र आ रहा होगा, सब कुछ देख रहा होगा। इतनी नज़र तेज़ होगी उस वक़्त, लेकिन अफसोस होगा, अफसोस होगा। और उस वक़्त पछताया तो क्या पछताया। मअवाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम होगा। और उस जहन्नम में डाले जाने के बाद कुल्लमा खबत, कुल्लमा, जब भी, खबत, बुझने लगेगी आग जहन्नम की, थोड़ी सी धीमी होने लगेगी आग जहन्नम की, ज़िदनाहुम सईरा, हम उनको और भड़का देंगे, उन पर हम जहन्नम की आग को कुछ और तेज़ कर देंगे इन पर। अल्लाह उस जहन्नम की आग को मदम नहीं होने देंगे, धीमी नहीं होने देंगे, इनके अजाब को कम नहीं होने देंगे। ज़ालिका, ये इसमें इशारा है, ये इशारा जहन्नम के अंदर डाले जाने का है, ये इशारा क़यामत के दिन चेहरे के बल उठाए जाने का है, ये इशारा इनको अंधे बनाए जाने का है, ये इशारा इनको गूंगे बनाए जाने का है, ये इशारा इनके बहरे बनाए जाने का है। ये जो सारी की सारी तकालीफ और सब कुछ इनको मिला और मैदान महशर की रुसवाई मिली, ये किस लिए हुआ। जज़ाउहुम, ये इनकी सज़ा है, बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना, इस वजह से कि इनकार कर दिया था इन्होंने हमारी आयतों का। ज़ालिका, ये इसमें इशारा है, ये सारी सज़ाएँ पीछे, जज़ाउहुम, ये इनकी सज़ा है, बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना, इस वजह से कि इन्होंने इनकार कर दिया था हमारी आयतों का। एक तो इनका दुनिया के अंदर ये वजह थी कि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। दूसरी वजह, वक़ालू, और ये कहते थे, अइज़ा कुन्ना, क्या जब हम हो जाएंगे, इज़ामन, हड्डियाँ, व रुफ़ातन, और चूरा चूरा, हड्डियाँ, इंसान को कब्र के अंदर डाला गया, उसका जिस्म से सारा गोश्त गल गया, सड़ गया, हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया, तो ये मुशरिकीन मक्का कहा करते थे, वो लोग जो आखिरत का इनकार करने वाले, वो कहा करते थे जब हड्डियाँ रह जाएंगी, वरुफ़ातन, और हड्डियाँ भी चूरो चूर हो जाएंगी, एक वक़्त आएगा, इन्ना लमबऊसूना, क्या हम उठाए जाएंगे, खल्कन जदीदा, एक नए सिरे से बनाकर, क्या हमें एक नई तख्लीक के साथ दोबारा उठाया जाएगा, जबकि हमारी हड्डियाँ खोखरी हो गई, हमारी हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये इंसान का दुनिया के अंदर सवाल था, अल्लाह ने इस सवाल का जवाब आखिरत के अंदर दिया।
اور مجھے اور آپ کو نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اولم یرو، کیا ان کو پتہ نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات، الذی، وہ ہے، خلق السماواتی، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ قادر ہے اس بات پر یہ کہ پیدا کر دے ان کی مثل۔ اللہ فرماتے ہیں چھوٹے سے انسان کہاں تکبر کر کے کھڑا ہو گیا، مجھے دوبارہ کون زندہ کرے گا، مجھے دوبارہ قیامت کے دن کون کھڑا کرے گا، مجھ سے حساب و کتاب کون لے گا۔ اے انسان نظر اٹھا کے دیکھ، آسمان کی اتنی بڑی چھت کو دیکھ، جو اللہ اتنا بڑا آسمان پیدا کرنے پر قادر ہے، جو اللہ زمین کا اتنا بڑا فرش بچھا دینے پر قادر ہے، جو اللہ تیرے لیے سورج بنانے پر قادر ہے، جو اللہ تیرے لیے چاند کی کرنیں بنانے پر قادر ہے۔ یہ زمین کا سیارہ بالکل چھوٹا، اس سے لاکھوں گنا بڑا سورج کا سیارہ، اور پھر سورج سے آگے بھی کئی بڑے بڑے سیارے جو اللہ نے پیدا کر دیے، اور یہ انسان، اس کی ویلیو وہاں پر کیا ہے، یہ کیا بول رہا ہے۔ ہمارے سامنے ایک چلنے والی چیونٹی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کتنا چھوٹا سا جسم رکھتی ہے، اور اگر اللہ کی ان مخلوقات کو دیکھا جائے، پھر اس کے مقابلے میں انسان کو دیکھا جائے، تو انسان کی ویلیو ایک چونٹی کے برابر بھی نظر نہیں آتی، اور یہ انسان تکبر کر کے کھڑا ہو گیا، میں مر جاؤں گا، مجھے کون زندہ کرے گا، میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں گا، مجھے اندر کون روح ڈالے گا، مجھے حساب و کتاب کے لیے کون کھڑا کرے گا۔ سنیے اللہ کا جواب، اولم یرو، کیا دیکھا نہیں انہوں نے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ کی ذات، وہ ہے، الذی، وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ قادر ہے اس بات پر یہ کہ پیدا کرے مثلہم، ان کی مثل، وہ اللہ ان کی مثل پیدا کرنے پہ قادر ہے، اللہ ان جیسے انسان بنانے پر قادر ہے۔ اور یہ جب کچھ نہ تھا اس وقت تو ہم نے اس کو ایک مردہ چیز سے بنا کر زندہ انسان کھڑا کر دیا، اب تو اس کا وجود ہمارے سامنے مٹا ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، یہ اللہ نے جواب دیا۔ مشرکین مکہ کا سوال تھا، اگر واقعی اٹھا سکتے ہیں، ہمارے باپ کو اٹھا کر دکھائیں، ہمارے دادا کو اٹھا کر دکھائیں، ہمارے پردادا کو اٹھا کر دکھائیں، ہمارے لکڑدادا کو اٹھا کر دکھائیں، ہماری اتنی لمبی پشت کے اندر کتنے لوگ مر گئے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی زندہ ہو کر ہمارے سامنے آئے۔ سنیے اللہ کا جواب، وَجَعَلَ لَهُمْ، اور بنا دیا، لہم، ان کے لیے، اجلاً، ایک وقت، اللہ زندہ کرے گا، لیکن اس زندہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس وقت کے اندر، اللہ اس وقت انسانوں کو زندہ کرے گا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، انکار کیا ظالم لوگوں نے، إِلَّا كُفُورًا، ناشکری کی وجہ سے، ان کی ناشکری اور ان کے اندر جو ظلم اور کفر کا مادہ تھا وہ ان کو وہ مجبور کر گیا کہ انہوں نے اور انکار کر دیا، یعنی جتنے دلائل سنتے گئے ان کا انکار اور ضلالت گمراہی بڑھتی چلی گئی۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل، فرما دیجئے، لو انتم تملکون، اگر تم، تملکون، مالک بن جاؤ، خزائن رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کے خزانوں کے، یہاں پر خزانوں سے مراد ایک تو دنیاوی مال و دولت ہے کہ پچھلی آیات میں کافروں کی طرف سے مطالبہ تھا کہ آپ مکہ کی سرزمین سے پہاڑوں کو ہٹا دیجئے، ایک بڑا میدان بنا دیجئے، اور یہاں پر چشمے جاری کر دیجئے، اور یہاں پر ہم فصلیں اگائیں، یہاں پر سبزیاں اگائیں، یہاں پر ہم باغات لگائیں، ہمارے لیے زمین کو ہموار کر دیجئے، برابر کر دیجئے۔ کس لیے کروا رہے ہو؟ ہم معاشرے کے فائدہ کرنے کے لیے کروا رہے ہیں، لوگوں کو، عوام الناس کے فائدے کے لیے یہ کام کروا رہے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، قل لو انتم،
फरमा दीजिए अगर तुम्हें मालिक बना दिया जाए ख़ज़ाइन रहमत रब्बी, अपने रब की रहमत के ख़जानों का तुम्हें मालिक बना दिया जाए तो तुम तो इज़ल अमसक्तुम, उस वक़्त तुम बंद रखोगे, अपने हाथों को बंद कर लोगे, खशियतल इन्फाक, खर्च करने के डर से कि खर्च करेंगे तो माल कम हो जाएगा। हमारे पास 100 रुपया है, 50 रुपये दे दिए तो 50 पीछे बाकी रह जाएंगे। तुम डरोगे और इन्फाक खर्च करने का खौफ होगा तुम्हारे दिल के अंदर, और तुम किसी को भी नहीं दोगे और सारी चीज़ों पर खुद कब्ज़ा करके बैठ जाओगे। कोई अवामी और कोई माशरती फ़ायदा हासिल नहीं होगा। वकानल इंसान क़तूरा, और है इंसान तंग दिल। और एक तफसीर इसकी मुफस्सिरीन इकराम ने ये लिखी है, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस तफसीर को तरजीह दी है कि यहाँ पर ख़ज़ाइन रहमत रब्बी से मुराद नूर नबुव्वत है कि अल्लाह ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अता फरमाई। काफिरों का एतराज़ था, वो नबुव्वत का इनकार कर रहे थे। वो कहते थे नबी तो इन बस्तियों में से ऐसे बंदे को होना चाहिए था जो चौधरी होता, लैंड लाट होता, कोठी बंगले वाला होता, बड़ी बड़ी जायदादों का मालिक होता। ये एक गरीब घराने का शख्स जिसके बाप का साया भी उसके सर पर नहीं, ये नबी बन गया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर ये नबुव्वत की तकसीम का इख्तियार तुम्हारे पास होता तुम तो इसको भी ज़ब्त करके बैठ जाते, किसी को भी ना देते। कुल लौ अंतुम, फरमा दीजिए अगर तुम तमलिकून, मालिक बन जाते, ख़ज़ाइन रहमत रब्बी, अपने रब की रहमत के ख़जानों के मालिक बन जाते, इज़ल अमसक्तुम, उस वक़्त तुम बंद रखते अपने हाथों को, खशियतल इन्फाक, किस लिए? खर्च करने के खौफ के से कि अगर खर्च करेंगे तो कम हो जाएगा। वकानल इंसान क़तूरा, और है इंसान तंग दिल। ये अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का के हालात हमारे सामने बयान किए और फिर उनकी बदबख्तियाँ भी बयान कर दी कि जब वो नबियों को ऐसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे सताते रहे और आखिर बदबख्त होकर वो दुनिया से चले गए। बहुत कम लोग थे जो उनको अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत अता फरमाई। वो लोग वो थे जिनके अंदर हदायत और हदायत की तमन्ना थी, रोशनी की तमन्ना थी, तलबगार थे। अल्लाह ने उनकी तलब को पूरा किया, उनको हदायत अता फरमा दी। और वो लोग जो बदबख्त थे, वो जो बदनसीब थे, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तंज़ और मजाक उड़ाया करते थे, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया करते थे, अल्लाह ने सबको हलाक और बर्बाद कर दिया। किसी को बदर के अंदर मार दिया और किसी को मैदान उहद के अंदर खाक व खून में लथपथ करके फेंक दिया और जहन्नम का ईंधन बना दिया। और हम सबको ये समझा दिया, देखो दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक रास्ता है कुरान पाक के साथ निस्बत और ताल्लुक़ कायम करके हदायत याफ्ता बन जाने का, अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ कायम करके हदायत याफ्ता बन जाने का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करके हदायत हासिल करने का। और दूसरा रास्ता है कुरान को छोड़कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर, अल्लाह की ज़ात को छोड़कर काफरों के रास्ते को अपनाना और गुमराह हो जाना। ये दो रास्ते अल्लाह ने तुम्हारे सामने बयान कर दिए। और ये बयान करने का मकसद क्या है? अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी भी बता दी, अल्लाह ने इनकी आखरत भी बता दी और मुझे और आपको समझा दिया। अब तुम्हारे पास इख्तियार है, चाहे तुम हदायत याफ्ता बन जाओ या गुमराह हो जाओ। हदायत याफ्ता बन जाओगे, कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का साया नसीब होगा। और अगर गुमराह हो गए तो काफिरों के साथ हशर होगा। और क़यामत के दिन जब कब्रों से उठाए जाओगे, अंधे होगे, नाबीने होगे, गूंगे होगे। अल्लाह हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।